رات کی تاریکی گاؤں پر چھا چکی تھی۔ گاؤں کے باہر ایک بڑا اور گھنا جنگل تھا جس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی بھی شخص رات کے وقت وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ اس جنگل میں کچھ مخلوق الفطرت طاقت رہتی ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ ایک دن گاؤں کے دو دوست یاسر اور فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ دونوں دوستوں کو مہم جوئی کا شوق تھا اور وہ ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ گاؤں والے صرف ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور یاسر اور فرحان ٹارچ اور چھوٹے ہتھیار لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، فضا میں ایک عجیب سی سردی اور خاموشی محسوس ہونے لگی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور دور سے آنے والی الو کی آواز نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک پراسرار گھر نظر آیا جو جنگل کے درمیان ویران اور خوفناک حالت میں کھڑا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک پرانا اور خالی گھر ہوگا، لیکن جیسے ہی انہوں نے گھر کے دروازے کو چھوا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر جانے پر انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے اور ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک یاسر نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ ان کے پیچھے ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک سفید لبادے میں ملبوس لمبا سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں خوف کے مارے وہیں جم کر رہ گئے۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ فرحان نے فوراً بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ یاسر نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ وہ دونوں بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ اچانک سایہ ان کے قریب آیا اور ایک خوفناک آواز میں بولا، "یہ جنگل ہماری جگہ ہے، یہاں کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔" اگلی صبح گاؤں کے لوگ یاسر اور فرحان کو ڈھونڈنے نکلے، لیکن وہ دونوں کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگل کے اس حصے کو آج بھی خوفناک جنگل کہا جاتا ہے اور کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔